میں ان کو صرف خواتین شاعروں کی صف میں نہیں رکھ رہا ہوں، میں ان کو تمام شاعروں کی صف میں رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان کی جو بہترین شاعر ہیں اس وقت ذرا نگاہ اس کی صف اول میں ہے. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ خواتین شاعرات کے نظم ہو یا غزل، اس میں جو ایک احساس کی کیفیت ہے وہ ہر جگہ مردوں کی شاعری میں نہیں ملتی. میں مردوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ غالباً ان کے محسوسات زیادہ گہرے ہوتے ہیں. شام کا پہلا تارا ان کی پہلے دیوان کا عنوان بھی تھا اور ان کی یہ پہلی نظم بھی ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ جو سن سکو تو یہ سب داستاں تمہاری ہے. جب جھونکا تیز ہواؤں کا کچھ سوچ کے دھیمے گزرا تھا، جب تپتے سورج کا چہرہ اودی چادر میں لپٹا تھا، جب سوکھی مٹی کا سینہ سانسوں کی نمی سے جاگا تھا، ہم لوگ اس شام اکٹھے تھے. جس نے ہمیں ہنس کر دیکھا تھا وہ پہلا دوست ہمارا تھا، وہ شام کا پہلا تارا تھا. یعنی اپنی رفاقت جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں شام کے پہلے تارے کے ساتھ، جو شاید ہم دونوں کے لیے کچھ وقت سے پہلے نکلا تھا. جب جھل مل کرتا وہ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے دھندلا تھا، جب نشہ میں کی تلخی سے ہر شخص کا لہجہ میٹھا تھا، جب نشہ میں کی تلخی سے ہر شخص کا لہجہ میٹھا تھا، ہر فکر کی اپنی منزل تھی، ہر سوچ کا اپنا رستہ تھا. ہم لوگ اس رات اکٹھے تھے، اس رات بھی کیا ہنگامہ تھا. میں محو مدارات عالم اور تم کو ذوق تماشا تھا، میں محو مدارات عالم اور تم کو ذوق تماشا تھا. موضوع سخن جس پر ہم نے رائے دی تھی اور سوچا تھا، دنیا کی بدلتی حالت تھی، کچھ آب و ہوا کا قصہ تھا. جب سب لوگوں کی آنکھوں میں کمرے کا دھواں بھر آیا تھا، تب میں نے کھڑکی کھولی تھی، تم نے پردہ سرکایا تھا. جس نے ہمیں دکھ سے دیکھا تھا وہ پہلا دوست ہمارا تھا، وہ شام کا پہلا تارا تھا. جو شاید ہم دونوں کے لیے اس رات سحر تک جاگا تھا، وہ شام کا پہلا تارا تھا. دیکھیے، کسی بھی شعر کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کر دیں. ان کی نظمیں خواتین کے احساسات پہ بھی ہیں اور بچوں سے بھی مخاطب ہوئی ہیں، ان بچوں سے جو مشکلوں سے گزر رہے ہیں، جو کراچی کے حالات رہے ایک زمانے میں. میرے بچے ہزاروں بار السلام علیکم، میرے بچے ہزاروں بار میں نے تم کو ایک قصہ سنایا ہے، کبھی لوری کے آنچل میں، کبھی باتوں کے جھولے میں تمہیں بہلا کے لپٹا کے سلایا. تمہارے گرم رخساروں کو اپنے سرد ہونٹوں سے چھوا ہے، تم سے ایک وعدہ کیا ہے. شکریہ. وہی وعدہ جو انسانوں کی تقدیروں میں لکھا ہے، تحفظ کا، تمہاری آبرو کا، سربلندی کا. میرے بچے کہانی میں تھکی ہاری جو لڑکی تھی وہ شہزادی نہیں میں تھی. میرے بچے کہانی میں تھکی ہاری جو لڑکی تھی وہ شہزادی نہیں میں تھی. وہ جادو کا محل جو ایک پل میں جل کے سہرا ہو گیا تھا وہ میرا گھر تھا، جہاں آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں. خواب میرے تھے وہ جن میں گھر گئی تھی، غیر کیا سب میرے اپنے تھے. جہاں اس کا فسانہ تھا وہیں میری حقیقت تھی، جہاں وہ مڑ کے پتھر ہو گئی میری محبت تھی. ہزاروں آگ کے میدان تھے، بارش لہو کی تھی، یہ سب کچھ میرا قصہ تھا، یہ سب کچھ مجھ پہ گزری تھی. میرے بچے کہانی میں تھکی ہاری جو لڑکی تھی وہ شہزادی نہیں میں تھی. اور جہاں قصے کا آخر تھا میرے بچے وہاں تم تھے.
خوشی کی زندگانی کی علامت، تمناؤں کا ایک خواب مسلسل، رفاقت کی صداقت کی ضمانت، جہاں پر صرف خوش انجام تھا ہر ایک فسانہ، میرے بچے وہاں تم تھے، وہاں تم تھے، میری یہ آنکھیں کسی پیمان کے زخموں سے بوجھل تھیں، تمہارا عکس ان زخموں کا مرہم تھا، ادھورے عہد کے راشے سے میرا ہاتھ لرزاں تھا، تمہارا ساتھ ایک تسکین پہم تھا، مجھے اقرار تھا میں خاک ہوں، تم حسن و زیبائش، مجھے احساس تھا میں خوف ہوں، تم امن و آسائش، میں ماضی ہوں مگر تم صورت فرد افروزاں ہو، میں مشکل ہوں مگر تم صورت امید آساں، میرے بچے، میرا احساس اور اقرار دونوں آج مجرم ہیں، میں اپنا سر جھکائے اپنی فرد جرم سنتی ہوں، بجائے گل ردائے آرزو سے خار چنتی ہوں، تمہیں معلوم ہے الزام کیا ہے، وہی وعدہ جو انسانوں کی تقدیروں میں لکھا ہے، تحفظ کا، تمہاری آبرو کا، سربلندی کا۔ اب ہم آتے ہیں غزل کی طرف، ہم نظم اور غزل کرتے رہیں گے، ان کی 3 دیوانیں تو ہمیں اس میں 3-4 نشستیں لگیں گی، تو چھلک رہی ہے مے ناب تشنگی کے لیے، چھلک رہی ہے مے ناب تشنگی کے لیے، سنور رہی ہے تیری بزم برہمی کے لیے۔ مے ناب جو ہے، مے شراب ہے، وہ نابی رنگ کی شراب جو ہے، وہ ریڈ وائن۔ چھلک رہی ہے مے ناب تشنگی کے لیے، سنور رہی ہے تیری بزم برہمی کے لیے، نہیں نہیں ہمیں اب تیری جستجو بھی نہیں، نہیں نہیں ہمیں اب تیری جستجو بھی نہیں، تجھے بھی بھول گئے ہم تیری خوشی کے لیے، نہیں نہیں ہمیں اب تیری جستجو بھی نہیں، تجھے بھی بھول گئے ہم تیری خوشی کے لیے، اور کہاں کے عشق و محبت کدھر کے ہجر و وصال۔ آئیے طالب صاحب، کہاں کے عشق و محبت کدھر کے ہجر و وصال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے، کہاں کے عشق و محبت کدھر کے ہجر و وصال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے، اور جہان نو کا تصور حیات نو کا سوال، جہان نو کا تصور حیات نو کا سوال، بڑے فریب دیے تم نے بندگی کے لیے۔ اب یہ جس سے کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جہان نو کا تصور حیات نو کا خیال، بڑے فریب دیے تم نے بندگی کے لیے۔ اچھا، یہ ایک نظم ہے گل چاندنی، گل چاندنی کہتے ہیں چمپا کے پھول کو، چمپا کے درخت کو، اور اس میں اس کے ساتھ جسے آپ انگریزی میں فولکلور کہتے ہیں، بہت سی کہانیاں ہیں جو ہم نانی دادیوں سے سنا کرتے تھے ایک زمانے میں، اب نانی دادیوں کو بھی وہ کہانیاں نہیں آتی، آج کل کی نانی دادیوں کو کم از کم۔ تو گل چاندنی جو ہے، کہتے ہیں کہ اس پہ جنوں کا سایہ رہتا ہے، جن اس پہ بسر کرتے ہیں گھر، اور اسی لیے گل چاندنی کے پودوں میں کیلیں لگائی جاتی ہیں جنوں کا اثر توڑنے کے لیے۔ کل شام یاد آیا مجھے ایسے کہ جیسے خواب تھا، کونے میں آنگن کے میرے گل چاندنی کا پیڑ تھا، میں ساری ساری دوپہر سائے میں اس کے کھیلتی، پھولوں کو چھو کر بھاگتی، شاخوں سے مل کر جھولتی۔ اب یہ ایک مرد کیسے کہے گا یہ سب؟ with all due respect to men، مجھے انگریزی نہیں بولنی چاہیے تھی، خیر۔ پھولوں کو چھو کر بھاگتی، شاخوں سے مل کر جھولتی، اس کے تنے میں بیسیوں لوہے کی کیلیں تھیں جڑی، کیلوں کو مت چھونا کبھی، تاکید تھی مجھ کو یہی، یہ راز مجھ پہ فاش تھا، اس پیڑ پر آسیب تھا، ایک مرد کامل نے مگر ایسا عمل اس پر کیا، باہر وہ آ سکتا نہیں، کیلوں میں اس کو جڑ دیا، ہاں کوئی کیلوں کو اگر کھینچے گا اوپر کی طرف، آسیب بھی چھٹ جائے گا، پھولوں کو بھی کھا جائے گا، پتوں پہ بھی منڈلائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ گھر کا گھر جل جائے گا، اس صحن جسم و جاں میں بھی گل چاندنی کا پیڑ ہے۔
इस सहने जिस्मो जा में भी गुलजानी का पेड़ है, सब फूल मेरे साथ हैं, पत्ते मेरे हमराज हैं। इस पेड़ का साया मुझे अब भी बहुत महबूब है, इसके तने में आज तक आसेब वो मैसूर है। ये सोचती हूँ आज भी, कीलों का घर छेड़ा कभी, आसेब भी छुट जाएगा। पत्तों से क्या लेना उसे, फूलों से क्या मतलब उसे, बस घर मेरा जल जाएगा। क्या घर मेरा जल जाएगा? जो दिल ने कही लब पे कहाँ आई है देखो, जो दिल ने कही लब पे कहाँ आई है देखो, अब महफिल यारा में भी तन्हाई है देखो। फूलों से हवा भी कभी घबराई है देखो, गुंचों से भी शबनम कभी कतराई है देखो। यानी ये सब कुछ हो रहा है, अब हम देख रहे हैं ये सब। फूलों से हवा भी कभी घबराई है देखो, गुंचों से भी शबनम कभी कतराई है देखो। अब ज़ौक़े तलब वजह जुनू ठहर गया है, और अर्ज़ वफ़ा बाए से रुसवाई है देखो। गम अपने ही अश्कों का ख़रीदा हुआ है, दिल अपने ही हालत का तमाशाई है देखो। साहब ये एक नज़्म है जो उर्दू की बड़ी नज़्मों में से है, छोटी सी नज़्म है और आपने सबने सुनी हो शायद। इसका उन्वान है समझौता। और ये समझौता गालिबन जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, शादी का, उसके ऊपर है। तो एक खातून उसको कैसे देखती हैं वो सुनिए ज़रा, कि मुलायम गर्म समझौते की चादर, मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये चादर मैंने बरसों में बुनी है। कहीं भी सच के गुल बूटे नहीं हैं, कहीं किसी भी झूठ का टाका नहीं है। मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये चादर मैंने बरसों में बुनी है। कहीं भी सच के गुल बूटे नहीं हैं, किसी भी झूठ का टाका नहीं है। इसी से मैं भी तन ढक लूँगी अपना, इसी से तुम भी आसूदा रहोगे। इसी से मैं भी तन ढक लूँगी अपना, इसी से तुम भी आसूदा रहोगे। न खुश होगे न पशमुर्दा रहोगे, इसी को तान कर बन जाएगा घर। ये देखिए समझौता कैसा ज़बरदस्त है। इसी को तान कर बन जाएगा घर, बिछा लेंगे तो खुल खिल उठेगा आंगन। इसी को तान कर बन जाएगा घर, बिछा लेंगे तो खिल उठेगा आंगन, उठा लेंगे तो गिर जाएगी चिलमन। मुलायम गर्म समझौते की चादर। मुझे कोई दिखा दीजिए पाकिस्तान में मर्द जो लिख दी है। नज़्म के बाद एक गज़ल। वहशत में भी मिन्नत कशिश सहरा नहीं होते, कुछ लोग बिखर कर भी तमाशा नहीं होते। वहशत में भी मिन्नत कशिश सहरा नहीं होते, कुछ लोग बिखर कर भी तमाशा नहीं होते। मिन्नत कशी सहरा यानी सहरा का एहसान नहीं उठाते। दर्द मिन्नत कशी दबा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जैसे दर्द जो है वो एहसान मंद नहीं हुआ दबा कर। वहशत में भी मिन्नत कशिश सहरा नहीं होते, कुछ लोग बिखर कर भी तमाशा नहीं होते। जहाँ देते हैं जहाँ देने का सौदा नहीं करते, जहाँ देते हैं जहाँ देने का सौदा नहीं करते। शर्मिंदे एजाज़े मसीहा नहीं होते। हम खाक थे पर जब उसे देखा तो बहुत रोए, हम खाक थे पर जब उसे देखा तो बहुत रोए। सुनते थे कि सहराओं में दरिया नहीं होते। एक तार गरेबां का रहे ध्यान के सब लोग, एक तारे गरेबां का रहे ध्यान के सब लोग। तारे गरेबां असल में आप कह दीजिए कि आपकी इज्जत या भरम बेहतर लफ्ज़ है, क्योंकि गरेबां अगर चाक हो जाए तो फिर वो जुनून किसी कैफियत है। एक तारे गरेबां का रहे ध्यान के सब लोग, महफिल में तो होते हैं शनासा नहीं होते।
اور ہمیں تو عادت زخم سفر ہے، کیا کہیے؟ یہاں پہ راہ وفا مختصر ہے، کیا کہیے؟ جدائیاں تو یہ مانا بڑی قیامت ہیں، جدائیاں تو یہ مانا بڑی قیامت ہیں، رفاقتوں میں بھی دکھ کس قدر ہے، کیا کہیے؟ حکایت غم دنیا طویل تھی کہہ دی، حکایت غم دنیا طویل تھی کہہ دی، حکایت غم دل مختصر ہے، کیا کہیے؟ اور مجال دید نہیں حسرت نظارہ سہی، یہ سلسلہ ہی بہت معتبر ہے، کیا کہیے؟ جی اب یہ دو غزلیں آ رہی ہیں جو خواتین کو پسند آنی چاہیے۔ برسوں ہوئے تم کہیں نہیں ہو، آج ایسا لگا یہیں کہیں ہو، محسوس ہوا کہ بات کی ہے، محسوس ہوا کہ بات کی ہے، اور بات بھی دو وہ جو دل نشیں ہو، امکان ہوا کہ وہم تھا سب، اظہار ہوا کہ تم یقین ہو، اندازہ ہوا کہ راہ رہی ہے، امید بڑھی کہ تم وہیں ہو، اب تک میرے نام سے ہے نسبت، اب تک میرے شہر کے مکی ہو۔ اور اب یہ آئیے غزل جناب جو آپ نے سنی ہو شاید، اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، اور کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا، اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، اور کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا، اور سارا آرائش کا ساما میں اس پر سوتا رہا، آرائش کہتے ہیں کاسمیٹکس کو، سارا آرائش کا ساما میں اس پر سوتا رہا، اور چہرہ جگمگاتا جاگتا ہنستا لگا، اور کیسے ہر کمرے میں دیواروں کے چہرے کھل اٹھے، کیسا ہر کونا مجھے کیا ہنستا لگا، اور ملگجے کپڑوں پہ اس دن کس غضب کی آپ تھی، آپ کہتے ہیں چمک کو، آپ کہتے ہیں کاٹ کو بھی، تلوار کے دھار کو بھی آپ کہتے ہیں، تو یہ وہ آپ بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ ملگجے کپڑوں پہ اس دن کس غضب کی آپ تھی، سارے دن کا کام اس دن کس قدر ہلکا لگا، اور چال پر پھر سے نمایاں تھا دل آویزی کا زوم، جس کو واپس آتے آتے کس قدر عرصہ لگا، اور میں تو اپنے آپ کو اس دن بہت اچھی لگی، میں تو اپنے آپ کو اس دن بہت اچھی لگی، وہ جو تھک کر دیر سے آیا اسے کیسا لگا، یہ سب محنت تو اسی کے لیے ہے، میں تو اپنے آپ کو اس دن بہت اچھی لگی، وہ جو تھک کر دیر سے آیا اسے کیسا لگا۔ بہت پہلے ایک شعر میں نے آپ سے عرض کیا تھا 2-3 سال پہلے کہ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی۔ تو یہ یاد رفتگاں سے مجھے یاد آیا یہ غزل دیکھ کے کہ بیٹھے بیٹھے کیسا دل گھبرا جاتا ہے، جانے والوں کا جانا یاد آ جاتا ہے، بات چیت میں جس کی روانی مثل ہوئی ہے، ایک نام لیتے میں کچھ رکسا جاتا ہے، ہستی بستی راہوں کا خوشپاش مسافر، روزے کی بھٹی کا ایندھن بن جاتا ہے، دفتر منصب دونوں ذہن کو کھا لیتے ہیں، تو آج ہمارے بیوروکریٹ یہاں نہیں ہیں کہ دفتر منصب دونوں ذہن کو کھا لیتے ہیں، گھر والوں کی قسمت میں تن رہ جاتا ہے، وہ ہے نا کہ میں تو اپنے آپ کو اس دن بہت اچھی لگی، وہ جو تھک کے دیر سے آیا اسے کیسا لگا، تو دفتر منصب دونوں ذہن کو کھا لیتے ہیں، گھر والوں کی قسمت میں تن رہ جاتا ہے، اب اس گھر کی آبادی مہمانوں پر ہے، کوئی آ جائے تو وقت گزر جاتا ہے۔ یہ کیا ستم ہے کوئی رنگ و بو نہ پہچانے، بہار میں رہے بند تیرے مے خانے، تیری نگاہ کی جنبش میں اب بھی شامل ہیں میری حیات کے کچھ مختصر سے افسانے،
اور جو سن سکو تو یہ سب داستاں تمہاری ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا انتصاب تھا کہ جو سن سکو تو یہ سب داستاں تمہاری ہے. ساحر نے کہا تھا، ساحر لدھیانوی نے، کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں اپنے دیوان کی صورت میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سن سکو تو یہ سب داستاں تمہاری ہے، ہزار بار جتایا مگر نہیں مانے. اس میں بہت سا کلام ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کی خواہش جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی اس حساب سے اس کا میں کرتا ہوں کہ قربتوں سے کب تلک اپنے کو بہلائیں گے ہم، قربتوں سے کب تلک اپنے کو بہلائیں گے ہم، ڈوریاں مضبوط ہوں گی چھوٹتے جائیں گے ہم، ڈوریاں مضبوط ہوں گی چھوٹتے جائیں گے ہم، اور تیرا رخ سائے کی جانب میری آنکھیں سوئے مہر. دیکھنا ہے کس جگہ کس وقت مل پائیں گے ہم، اور گھر کے سارے پھول ہنگاموں کی رونق ہو گئے، خالق گلدانوں سے باتیں کر کے سو جائیں گے ہم. اد کھلی تکیے پہ ہوگی علم و حکمت کی کتاب، اد کھلی تکیے پہ ہوگی علم و حکمت کی کتاب، وسوسوں وہموں کے طوفانوں میں گر جائیں گے ہم، اور وسوسوں وہموں کے طوفانوں میں گر جائیں گے ہم. اس نے آہستہ سے زہرا کہہ دیا دل کھل اٹھا، اس نے آہستہ سے زہرا کہہ دیا دل کھل اٹھا، آج سے اس نام کی خوشبو میں بس جائیں گے ہم. زہرا اور زہرا میں کوئی فرق ہے؟ جی، زہرا اور زہرا میں فرق. زہرا تو ایک ستارہ ہے، اور زہرا حضرت فاطمہ زہرا کا بھی نام تھا. زہرا بھی کہتے ہیں اس کو، اردو میں زہرا کہتے ہیں. نہیں ہے، مختلف ہے ان کا کچھ مطلب بھی ہے، لیکن آپ نے اچھا سوال کیا یہ، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے یہ سوال. زہرا کا مجھے زہرا تو وہ جو ستارہ ہے، زہرا جبیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ستارے کسی وہ ہے. یہ ہے، اس کا عنوان ہے احتساب. وہ دو فرشتے کہ جن کی خدمات وقف آدم تھیں تا قیامت. منکر نکیر. وہ دو فرشتے کہ جن کی خدمات وقف آدم تھیں تا قیامت، وہ دو فرشتے جہان فانی سے سوئے افلاک اڑ گئے ہیں. وہ دونوں رب جہاں کے دربار میں پریشان سے کھڑے ہیں. وہ ہاتھ خالی ہیں جس میں اعمال کی کتابیں تھیں اور قلم تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رب عزت رحیم و دائم کریم و قائم، ہماری خدمات ہم سے لے لے، ہمیں سبکدوش فرض کر دے. کہ تیرا نائب و تیرا مظہر، نائب اللہ کا ہے نا انسان کو، کہ تیرا نائب و تیرا مظہر، شمار آداب و احتساب گنہ کی لذت میں ایسا گم ہے کہ ہم سے آگے نکل گیا ہے. ہمارا سامان علم و حکمت اسی کی تحویل میں ہے، اور ہم تیری نگاہ کرم کے محتاج ہیں، اشارے کی منتظر ہیں. یعنی فرشتے بھی باغی ہو گئے وہ. لیکن مرزا غالب نے دوسری بات کی تھی. انہوں نے شکوہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کہ وہ جو لکھتے ہیں ان کے لکھے پڑے، اور آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یعنی ایکس پارٹی ڈیسیجن دے دیا آپ نے، یا کوئی لائر تو نہیں ہے کہ آپ نے ہماری تو سنی نہیں اور ایکس پارٹی ڈیسیجن دے دیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی ہمارا وکیل بھی تھا کہ نہیں وہاں. جی، ابھی آتا ہے فنکاروں پہ، شاعروں پہ، محسوس کرنے والوں پہ کہ بہت دن سے کچھ، یہاں بہت سے فنکار بیٹھے، اور میں تنزن فنکار نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ہے نا کہ بلند بام کلیسا میں تھے وہی فنکار،
جو خستہ حال مساجد کے ممبروں میں ملے. تو یہ وہ فنکاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح فنکاروں کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ آتا ہے ایک ڈراؤٹ سا آتا ہے کہ آپ کچھ بنا نہیں پا رہے، کچھ لکھ نہیں پا رہے، کچھ تصویر نہیں بن رہی، کچھ کوزہ نہیں بن رہا. تو ہے کہ زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، حالانکہ دریں اسنا کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. پر لکھے تو کیا لکھے اور سوچے تو کیا سوچے، کچھ فکر بھی مبہم ہے، کچھ ہاتھ لرزتا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. دیوانی نہیں اتنی جو منہ میں ہو بک جائے، چپ شاہ کا روزہ بھی یوں ہی نہیں رکھا ہے. بوڑھی بھی نہیں اتنی اس طرح وہ تھک جائے، اب جان کے اس نے یہ انداز بنایا ہے. ہر چیز بھلا دے کے صندوق میں رکھ دی ہے، ہر چیز بھلاوے کے صندوق میں رکھ دی ہے. بھلاوے، جی ہاں، ہر چیز بھلاوے کے صندوق میں رکھ دی ہے. آسانی سے جینے کا اچھا یہ طریقہ ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. گھر بار سمجھتی تھی قلعہ ہے حفاظت کا. خواتین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. گھر بار سمجھتی تھی، ہوتا مردوں کے لیے بھی اگر وہ سمجھے تو. گھر بار سمجھتی تھی قلعہ ہے حفاظت کا، دیکھا کہ گھرستی بھی مٹی کا کھلونا ہے. مٹی ہو کہ پتھر ہو، ہیرا ہو کہ موتی ہو، گھر بار کے مالک کا گھر بار پہ قبضہ ہے. احساس حکومت کے اظہار کا کیا کہنا، انعام ہے مذہب کا جو ہاتھ میں کوڑا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. دیوار پہ ٹانگا تھا فرمان رفاقت کا، کیا وقت کے دریا نے دیوار کو ڈھایا ہے. فرمان رفاقت کی تقدیس بس اتنی ہے، ایک جنبش لب پر ہے رشتہ جو ازل کا ہے. اور زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. ان کے دو بیٹے ہیں، علی اور نعمان. دو بیٹوں کو کیا پالا نادا یہ سمجھتی تھی، اس دولت دنیا کی مالک وہی تنہا ہے. پر وقت نے آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہے، تصویر کا یہ پہلو اب سامنے آیا ہے. بڑھتے ہوئے بچوں پر کھلتی ہوئی دنیا ہے، کھلتی ہوئی دنیا کا ہر باپ تماشا ہے. ماں باپ کی صورت تو دیکھا ہوا نقشہ ہے، اور دیکھے ہوئے نقشے کا ہر رنگ پرانا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. سوچا تھا بہن بھائی دریا ہیں محبت کے، دیکھا کہ کبھی دریا رستہ بھی بدلتا ہے. بھائی بھی گرفتارے مجبوری خدمت ہیں، بہنوں پہ بھی طاری ہے قسمت کا جو لکھا ہے. ایک ماں ہے جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہے، کہنے کو ہیں 10 بچے اور پھر بھی وہ تنہا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. فقیہان شہر کی طرف سے پابندیاں عائد ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ. اس پہ ہے درخواست، جناب والا یہ مذہب زندگی ہے، جناب والا یہ مذہبی زندگی ہے، اس میں معافیوں کی بڑی جگہ ہے. حضور والا یہ مذہبی زندگی ہے، اس میں تلافیوں کے کئی سبک راستے کھلے ہیں. وہ صرف قہار ہی نہیں ہے، وہ صرف جبار ہی نہیں ہے، وہ رحمتوں سے بھرا سمندر ہے، موج در موج جس میں عفو و کرم کے موتی بھرے ہوئے ہیں. حضور ہم کو عذاب کی آیتیں سنا کر ڈرائیے مت، حضور ہم کو عذاب کی آیتیں سنا کر ڈرائیے مت، کہ ہم نہ مکے کے وہ یہودی جو اپنے وعدوں سے منحرف تھے، نہ لشکر ابرہا کی حمد و وہ سپاہ ٹھہرے جو خانہ رب محتشم پر چڑھائی کرنے کے مرتکب تھے. سزا کی تفصیل سن کے ہم لوگ کیا کریں گے، سزا کی تفصیل سن کے ہم لوگ کیا کریں گے. ہمارے ذہنوں میں خوف سے بڑھ کے اس کی رحمت بسی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں میں خوف سے بڑھ کر اس کی رحمت بسی ہوئی ہے. حضور ارباب علم ہے، سب کے علم میں ہے، پر اس کی رحمت کو جان لینا اور اس کی شفقت کو مظہر جاں بنا کے اس کو رحیم و غفار مان لینا جناب والا کی مصلحت کے خلاف ہے. اور اس کی شفقت کو مظہر جاں بنا کے اس کی رحیم و غفار مان لینا
جناب والا کی مصلحت کے خلاف ہے، اتنا مان لیجئے حضور، یہ بات جان لیجئے۔ سلویا پلاٹ کے اوپر انہوں نے ایک نظم کی ہے چھوٹی سی، دیوانی تھی کہ سیانی تھی پر عورت بڑی جیالی تھی، وہ موت کو مٹھی میں پکڑے اس آن سے زندہ رہتی تھی، جب چاہے مٹھی کھولے گی مر جائے گی۔ ایک اندھی لڑکی تھی، اس کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو غیر مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ، اس کو حدود کی سزا بھی سنائی گئی اس اندھی لڑکی کو۔ یہ ظلم، اس پہ ایک نظم ہے، انصاف۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں آزاد بھی ہوں اور قید بھی ہوں، اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے جو چھت کے برابر اونچی ہے، یہ قید خانے میں ہے حدود کی سزا سننے کے بعد۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے جو چھت کے برابر اونچی ہے، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے کمرے کی چھت سے گزرتا ہے، مٹھی بھر کرنوں کے ذرے کھڑکی سے اندر آتے ہیں، میں اس رستے پر چلتی ہوں اور اپنے گھر ہو آتی ہوں۔ میرا باپ ابھی تک میرے لیے جب شہر سے واپس آتا ہے، چادر، کنگھی، کاجل، چوڑی، جانے کیا کیا لے آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک لڑکی قید خانے میں ہے اور اس کا کیا اس پہ گزر رہی ہے۔ چادر، کنگھی، کاجل، چوڑی، جانے کیا کیا لے آتا ہے۔ میرے دونوں بھائی اب بھی مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، احکام خداوندی سارے پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ آپا میرے حصے کی روٹی چنگیر میں ڈھک کر رکھتی ہے، اور صبح سویرے اٹھ کر وہ روٹی چڑیوں کو دیتی ہے۔ ماں میری کچھ پاگل سی ہے، یا پتھر چنتی رہتی ہے یا دانہ چگتی چڑیوں سے کچھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ ماں میری کچھ پاگل سی ہے، یا پتھر چنتی رہتی ہے یا دانہ چگتی چڑیوں سے کچھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب یہ چڑیاں سب اس کی بات سمجھ لیں گی، چونچوں میں پتھر بھر لیں گی، پنجوں میں سنگ سمولیں گی، پھر وہ طوفان آ جائے گا جس سے ہر ممبر، ہر منصف پارا پارا ہو جائے گا۔ میرا انصاف کرے گا وہ جو سب کا حاکم اعلیٰ ہے، سب جس کی نظر میں یکساں ہیں، جو منصف عزت والا ہے۔ میں ماں کو کیسے سمجھاؤں، کیا میں کوئی خانہ کعبہ ہوں؟ وہ جو ایک شکل میرے چار طرف بکھری تھی، میں نے جب غور سے دیکھا تو میری اپنی تھی۔ یوں تو آداب محبت میں سبھی جائز ہے، پھر بھی چپ رہنے میں ایک شان دلاویزی تھی، اور شورش شعر میں خاموش سی کیوں ہے زہرا؟ اچھا خاصا تو کبھی وہ بھی کہا کرتی تھی۔ کہا کرنا، شعر کہا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ عموماً کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ شعر کہا ہے، یہ پرانی تہذیب کی روایت ہے۔ تو ایک زمانہ آیا کہ انہوں نے، جب شور بہت ہوتا ہے تو مہذب آوازیں دب جاتی ہیں۔ کوثر صاحب، جنون اولی شائستگی تھی، وہی پہلی محبت آخری تھی، جہاں ہم پھر سے بسنا چاہتے تھے وہ بستی ہو کی دنیا ہو چکی تھی۔ اب اپنے آپ سے بھی چھپ گئے ہیں وہ لڑکی جو سب کو جانتی تھی۔ سحر آغاز شب اتمام حجت، عجب زہرا کی وضع زندگی تھی۔ اب ایک غزل ہے کہ میں رات بھر جاگ جاگ کر تیرے خواب دیکھوں، خیال لکھوں۔ میں رات بھر جاگ جاگ کر تیرے خواب دیکھوں، خیال لکھوں۔ میں تجھ کو چاہوں اور اتنا چاہوں کہ خود کو تیری مثال لکھوں۔ میں تجھ کو چاہوں اور اتنا چاہوں کہ خود کو تیری مثال لکھوں۔ ردائے شب پر میں آنسوؤں کے ستارے ٹانکوں، یہ دم نہیں ہے۔ ردائے شب پر میں آنسوؤں کے ستارے ٹانکوں، یہ دم نہیں ہے۔ یہ آرزو ہے لرزتے ہاتھوں سے صبح کے خد و خال لکھوں۔ جو روشنی سارے شہر کی تھی
وہ چند چہروں پہ جم گئی ہے. میں نفرتوں سے سیاہی آلوں تو ان کی شرح جمال لکھوں. جدا تھے ہم کتنے معتبر تھے، بہم ہوئے کیا خجل ہوئے ہیں. عروج ماہ فراق لکھوں، زوال مہر وصال لکھوں. اور سخن شناسوں میں بھی وہ یکتا تھا، کون جانے کہ آج بھی ہو. میں اس کو پھر نامہ غزل میں جواب بھیجوں، سوال لکھوں. ہندو مسلم فسادات کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا. اس نظم کا عنوان ہے مسلم فسادات. صبح و دم جو دیکھا تھا کیا ہرا بھرا گھر تھا. ڈانٹتی ہوئی بیوی، بھاگتے ہوئے بچے، رسیوں کی باہوں میں جھولتے ہوئے کپڑے، بولتے ہوئے برتن، جاگتے ہوئے چولہے. ایک طرف کو گڑیا کا ادبنا گھروندا تھا، دور ایک کونے میں سائیکل کا پہیہ تھا. مرغیوں کے ڈربے میں کابو کینتھی پنجرا تھا. 30 گز کے آنگن میں سبھی کچھ تو رکھا تھا. ایک پل میں یہ منظر کیوں بدل سجاتا ہے. ایک دھواں سا اٹھتا ہے، ہاں مگر دھندلکے میں کچھ دکھائی دیتا ہے. جانماز کا کونا جھاڑیوں میں الجھا ہے. صفحہ کلام پاک خاک پر لرزتا ہے. ساتھ اور خبروں کے یہ خبر بھی چھپتی ہے. لوگ اس کو پڑھتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، کام چلتے رہتے ہیں. ایمبولینس ایدھی کی بین کرتی آتی ہے. سب جلی کٹی لاشیں ساتھ لے کے جاتی ہے. صبح تک سبھی لاشیں دفن کر دی جاتی ہیں، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں اور جوانوں کی. مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدوں سے ہوتی ہے بارشیں اذانوں کی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اشعار بہت سنا چکے ہم اور داد سخن بھی پا چکے ہم. باتوں میں پیرو کے نثر کے پھول محفل کو بہت سجا چکے ہم. اب یاد کا وقت طے کریں گے، پھر تو تیرا غم بھلا چکے ہم. ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ ہے نا کہ باتوں میں پیرو کے نثر کے پھول محفل کو بہت سجا چکے ہم. اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہے ان کے ساتھ کسی نشست میں بیٹھنے کا یا باتیں سننے کا، تو کمال کی داستان گو ہے. بالکل پھول جھڑتے ہیں باتوں سے. تو لاہور آ رہی ہیں اصل میں 18 اور 19 نومبر کو، بلکہ ایک سیشن ہے میرا ان کے ساتھ قوالی پہ، ڈاکٹر عارفہ اور وہ اور میں. مجھے فرصت ہی فرصت ہے، سویرے جلد اٹھنا ہے، نہ شب کو دیر سے سونا کہیں معاف کیجیے گا، نہ شب کو دیر سے سونا کہیں باہر نہیں جانا، کسی سے بھی نہیں ملنا. نہ کوئی فکر لاحق ہے، نہ کوئی یاد باقی ہے، مگر یہ آخری مصرع ذرا سا جھوٹ لگتا ہے.